سجدہ تلاوت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس کے کیا احکامات ہیں؟ سجدہ تلاوت یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، اور اس کے سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام نے کیا اس کے بارے میں فرمایا ہے؟ تو آج انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں سورہ نجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، علاوہ ایک بوڑھے کے، یعنی ایک بوڑھے نے سجدہ نہیں کیا۔ تو بوڑھے کے جس نے ایک مٹھی کنکر یا دھول لی اور اپنی پیشانی تک اٹھایا اور کہا کہ مجھے کیا ہے یہی کافی ہے، دھول یا کنکر لی، پیشانی تک اٹھایا اور کہا کہ مجھے کیا ہے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا جو ہے نا کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔ کیا ہے؟ کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور علیہ السلام نے سورہ نجم سجدے والی آیت پڑھی تو اس پر کیا ہے مسلمان، مشرک، جن اور انسان سب نے کیا ہے سجدہ کیا۔ اور ایک اور صورت ہے سورہ صاد، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، آیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلی صورت جس میں سجدے کا حکم آیا، پہلی صورت جس میں سجدے کا حکم آیا وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ نجم ہے جو نازل ہوئی، اور سب سے پہلے مشرکین پر جو سجدے والی آیت تلاوت کی گئی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورت؟ سورہ نجم تلاوت کی۔ اور اس کے بعد مفسرین نے فرمایا کہ مفسرین اور محدثین نے فرمایا کہ جو ایک شخص تھا جس نے تلاوت یا کہ سجدے والی آیت پر سجدہ نہیں کیا تھا، وہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں علماء کرام کی آراء جو ہے نا مختلف ہے۔ اب 4 اقوال آتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ شخص کیا ہے کہ امیہ بن خلف تھا، اور دوسرا کیا ہے کہ عقبہ بن ربیعہ تھا، اور تیسرا کیا ہے کہ سعید بن عاص تھا، اور ایک اور جگہ پر ہے کہ 2 شخص تھے۔ یعنی یہ مختلف آ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک تھا جس نے کیا ہے سجدہ نہیں کیا تھا، اور کہیں پر حدیث مبارکہ میں آیا مصنف ابی شیبہ میں کہ 2 شخص تھے، یعنی یہ آیا ہے۔ اور جو سجدہ تلاوت ہے آپ کو بتائیں فقہ حنفی کے مطابق، ہم احناف کے یعنی کہ ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قرآن کریم فرقان حمید 30 پاروں میں جو سجدے ہیں نا وہ ٹوٹل کتنے؟ 14 سجدے ہیں، یعنی 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پر بندہ پڑھے یا سنے تو ان پر کیا ہے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سجدے والی آیت پڑھنے والا اور سننے والا اس کے اوپر کیا ہے سجدہ کرنا یہ واجب ہے، فرض نہیں بلکہ کیا ہے واجب ہے، اور واجب کا ترک جان بوجھ کر کیا ہے یہ گناہ گار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی سجدے والی جو آیت ہے وہ 14 ہیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے، جیسے ہمارے نزدیک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے سورہ نجم میں سجدے والی آیت ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نہیں، اس میں نہیں، دوسری آیت میں، جیسے سورہ حج والی آیت ہے اس میں نہیں، اس میں ہے۔ الغرض اختلاف ہے، اس بات میں تو متفق ہے کہ 14 ہی ہے، لیکن مقامات میں اختلاف ہے کہ یہاں پر ہے یا نہیں ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کیا ہے یہ ہے کہ 14 ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک یعنی حدیث مبارکہ ہے کہ عطا بن یسار سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سورہ نجم میں سجدہ تلاوت نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ علماء کے اختلافی مسائل ہیں، لیکن اتھینٹک یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سجدہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، سجدے والی آیت کو مشروع کیوں کیا گیا؟ یعنی وجہ ایسی کیا ہے، کیوں مشروع کیا گیا کہ بھئی یہ آیت پڑھے تو لازمی اعتبار سے سجدہ کرے؟ ریزن کیا ہے اس کے سجدہ کرنے کی، وجہ کیا ہے اس کے سجدہ کرنے کی؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا یا سجدہ کرنے والوں کی تعریف کی تو اس وقت عاجزی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر کیا ہے سجدہ کرنا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مومنوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یا جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، سجدہ کیے، جو مسجود رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، تو ان کے حال پر خوش ہوتے ہوئے خود بھی سجدہ کرے کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ان کو سجدے کا حکم دیا ہم بھی اس حکم پر راضی ہیں، جس طریقے سے ان لوگوں نے سجدہ کیا اے اللہ ہم بھی اس سجدے پر راضی ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا ہے، اس لیے وعدہ کیا گیا کہ سجدہ، جہاں پر سجدہ کا حکم آیا یا سجدہ کرنے والوں کا یعنی تذکرہ ہوا، تو وہاں پر کیا ہے سجدہ کرنا فقہ حنفی کے مطابق ہمارے اوپر کیا 14 مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اب آیا سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ تلاوت، اگر کوئی بندہ قرآن کریم فرقان حمید میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھتا ہے تو آیا اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے سجدہ تلاوت کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری لوگوں نے غلط فہمیاں بتائی ہے کہ نہیں اللہ اکبر جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے، پھر یہ اس طریقے سے جائیں گے۔ المختصر اس طریقے سے بھی لوگوں نے سوال بھی کیے اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، لیکن کانوں تک ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے۔ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور اس کے بعد سلام پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے پھر کیا ہے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کن لوگوں کے اوپر سجدہ نہیں ہے؟ جیسے پاگل، مجنون ہو گیا، ان کے اوپر کیا ہے سجدہ کرنا لازمی نہیں ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر بھی کیا ہے سجدہ تلاوت کرنا لازمی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ احکامات ہیں جو سجدہ تلاوت قرآن کریم فرقان حمید میں سجدے والی آیت پڑھتا ہے تو ان کے اوپر سجدہ تلاوت یعنی سجدہ کرنا لازمی ہوتا ہے، اور جو کرتا ہے اس کو کیا ہے ثواب ملتا ہے۔ اور یہ سجدہ ہی ہے، اگر جو بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو شیطان کافی دور تک چلا جاتا ہے، اور فقط اس کے لیے یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی سورت نہ پڑھنا کہ بھئی سورت پڑھ لی تو سجدہ واجب ہو جائے گا، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ سجدہ نہ کرنے کے لیے تلاوت نہیں کر رہے قرآن کی، تو کیا ہے تلاوت کرنی چاہیے قرآن کریم فرقان حمید کی، جہاں پر سجدے کا حکم آیا تو اس پر اگر سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہوگا تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، تو ہمارا کیا ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے، اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔